اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقف کی ایک ہی علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے دو حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور دوسرا ہوگا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف من اسم ہے اور یہاں پر شرط کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ آگے جو یبتغی فعل مضارع ہے وہ آپ کو مجزوم نظر آ رہا ہے، اور مجزوم کس طرح ہے؟ یہ یہاں پر یا ڈراپ ہوئی ہے، اس لیے کہ با، غین اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب افتعال سے استعمال ہوا ہے، فعل معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ابتغیا یبتغیو، تبدیلی کے بعد ابتغا یبتغی ابتغاء ان، اور ہم جانتے ہیں کہ فعل ناقص جب بھی مجزوم ہوتا ہے تو حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے، تو یہاں پر حرف علت یا جو ہے وہ ڈراپ ہوئی ہے۔ غیرہ اسم منصوب استعمال ہوا ہے، الاسلام مجرور ہے، دینن منصوب اسم استعمال ہوا ہے، فا حرف ہے، لن حرف نفی ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے، زوردار نفی کا مفہوم اس میں پیدا کر دیتا ہے۔ یقبلا فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور لن کی وجہ سے منصوب استعمال ہوا ہے۔ علامت مضارع پیش والی ہے، عین کلمہ زبر والا ہے، تو قاف با لام روٹ لیٹرز قبلہ یقبلو باب سمیع اسموں سے استعمال ہوتا ہے قبول کرنا کے معنی میں۔ من حرف جر ہے جس کے ساتھ ہو ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ دوسرے حصے کے الفاظ آسان ہیں، واو حرف ہے، ہوا ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی ہے، فی حرف جر ہے جس کے بعد الآخراتی مجرور ہے، من حرف جر ہے جس کے بعد الخاسرینہ مجرور ہے، الخاسرینہ الخاسر کی جمع ہے، اور الخاسر جو ہے خا سین اور را روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے صیغہ اسم الفاعل ہے، گھاٹے میں ہونے والا، خسارے میں پڑنے والا۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پر بات مکمل ہو گئی ہے، چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ واو کو ہم مستانفہ قرار دے دیتے ہیں، من اسم الشرط ہے، مبتدا بنے گا، یبتغی غیر الاسلامی دینن شرط بن جائے گا، فلن یقبل منہ جواب و شرط ہوگا، اور پھر شرط اپنے جواب و شرط سے مل کر خبر بن جائے گا من مبتدا کے لیے، اور من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اب جو خبر والا حصہ ہے شرط اور جواب شرط، اس کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ اس میں شرط والا حصہ جو ہے وہ ہے یبتغی غیر الاسلامی دینن۔ یبتغی فعل بفاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، غیر الاسلامی جو ہے یہ مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی بن سکتا ہے یبتغی فعل کے لیے، یعنی اسلام کے علاوہ کو اختیار کرنا، اور دینن جو ہے یہ تمیز قرار دے دیں ہم غیر کے لیے، یعنی غیر الاسلامی جو ہے یہ ممیز ہو جائے، دینن تمیز ہو جائے، ممیز تمیز مل کر مفعول بھی بن جائے یبتغی فعل کے لیے، اور یبتغی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ کے شرط بن جائے، تو یہ آسان ترکیب ہے۔ جواب و شرط جو ہے وہ ہے لن یقبل منہ، لن حرف نفی، یقبلا فعل مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے، منہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا یقبلا فعل کے، اور پھر یقبلا فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب و شرط بن جائے گا شرط کے لیے، اور شرط اپنے جواب و شرط سے مل کر خبر بن جائے گا من مبتدا کے لیے، اور من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا تو کچھ یوں ہوگا، اور جو کوئی اختیار کرے گا اسلام کے علاوہ کوئی دین، یعنی یہ میں با محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں، فلن یقبل منہ تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ آخری حصہ اس آیت کا وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، سمپل واو کو مستانفہ قرار دے دیتے ہیں، ہوا مبتدا ہے اور من الخاسرین جو ہے یہ جار مجرور خبر قرار دے دیں گے۔ فی الآخرۃ بیچ میں جو جار مجرور ہے یہ متعلق ہو جائے گا الخاسرینہ کے، اس لیے کہ الخاسرینہ صیغہ اسم الفاعل ہے۔ پھر یہ ہوا مبتدا اپنی خبر جو کہ من الخاسرینہ ہے، یعنی خبر کی غیر موجودگی میں خبر کا کام دے رہی ہے، اس سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، جملہ مستانفہ ہے، ترجمہ کریں گے، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔
تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ میچ کر لیتے ہیں۔ میں یبتغی والا جملہ لا محلہ استنافیہ قرار دے رہے ہیں، یبتغی فی محل رفع خبر المبتدا من، لن یقبل منہ فی محل جزم جواب الشرط، ہوا من الخاسرین والا جملہ فی محل جزم معطوف والا جملہ جواب الشرط۔ تو ورکنگ میچ کر گئی الحمدللہ۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلتا ہوں۔ وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے، فلن یقبل منہ، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں سے ہوگا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 بھی گرامیٹیکلی انالائز ہوگی الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔